اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 92 سے لے کر 96 تک۔ مسلمانوں کے ہاتھ سے مسلمان کے قتل کے احکام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان، اور نہیں ہے، لمؤمن، مومن کے لیے، ان یقتل کہ قتل کرے، مومنن کسی مومن کو، الا مگر خطأ بھول کر، ومن اور جو قتل کرے مومنن مومن کو خطأ بھول کر، فتحریر تو آزاد کرے، رقبۃ ایک غلام، مومنۃ مومن، ودیۃ اور خون بہا، مسلمۃ ادا کیا جائے، الی طرف اہلہ اس کے وارثوں کی، الا مگر ان یہ کہ یصدقوا وہ معاف کر دیں، فإن پس اگر کانا وہ ہوں، من قوم سے، عدوٍ دشمن، لکم تمہاری، وہو اور وہ مومن ہو، فتحریر تو آزاد کرے، رقبۃ ایک غلام، مومنۃ مومن، وإن اور اگر کانا وہ ہو، من قوم سے، بینکم درمیان تمہارے، و بینہم اور درمیان ان کے، میثاق معاہدہ ہو، فدیۃ تو خون بہا، مسلمۃ ادا کیا جائے، الی اہلہ طرف وارثوں اس کے، وتحریر اور آزاد کرے، رقبۃ ایک غلام، مومنۃ مومن، فمن لم پس جو نہ اجازت پائے، فصیام پس روزے رکھے، شہرین دو ماہ، متتابعین متواتر، توبۃ توبہ، من اللہ اللہ سے، وکان اور ہے، اللہ اللہ، علیمًا علم والا، حکیمًا حکمت والا۔ فرمایا اور کسی مومن کو شان نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر، اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو ایک مسلمان غلام آزاد کرے، اور دوسرے مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، وہاں اگر وہ معاف کر دے تو ان کو اختیار ہے، اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ کفارہ اللہ کی طرف سے قبول توبہ کے لیے ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے۔ گزشتہ رکوع میں دغا باز منافقین سے لڑائی کا حکم تھا۔ جنگ میں یا کسی اور صورت میں غلطی سے یا بھول چوک سے کبھی کسی مسلمان کا قتل ہو جانا بھی ممکن تھا، لہٰذا یہاں مسلمانوں کو اس غلطی کی سزا اور اس کا کفارہ بتایا جا رہا ہے، نیز کسی بھی سچے مسلمان سے توقع نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے، اگر غلطی سے ایسا ہوا ہو تو تحقیق کرنا کہ مقتول مسلمان ہے بہت ضروری ہے، اور یہ کہ وہ اپنے ملک یا قوم سے تو تعلق نہیں رکھتا، یا کسی ایسی قوم کا فرد تو نہیں جو مسلمان تو نہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ اس کا صلح کا عہد و پیمان ہو چکا ہو، یا پھر ایسی قوم کا فرد ہے جس سے کوئی عہد و پیمان نہیں بلکہ اس سے دشمنی اور لڑائی ہے،
اگر مقتول اپنا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ قاتل ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور مقتول کے ورثہ کو خون بہا دے۔ عہد و پیمان والی قوم سے ہے تو وہی کفارہ ہوگا جو اوپر بتایا گیا ہے۔ اگر دشمن قوم کا ہے تو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا اور خون بہا دینا لازم نہیں۔ اگر قاتل مفلس ہو، نہ اس کے پاس لونڈی غلام ہو کے آزاد کرے اور نہ روپیہ پیسہ ہو جو تاوان بھر سکے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ غلام کو آزاد کرنا اللہ کی طرف سے کفارہ ہے۔ قبولیت توبہ کے لیے اگر کوئی غلام نہ رکھتا ہو یا غلام نہ ملنے کی صورت میں صدقہ خیرات نہ کر سکتا ہو تو 60 مسلسل روزے رکھے، جبکہ خون بہا ورثہ کے مقتول کا حق مقرر کیا گیا ہے جو قاتل پر قرض ہے، اور اسے ورثہ ہی معاف کر سکتے ہیں۔ اگر ایسی صورت ہو کہ قاتل خون بہا کسی بھی طور پر نہ دے سکتا ہو اور ورثہ معاف بھی نہ کریں تو اسلامی حکومت اور مخیر حضرات یا اداروں کا فرض ہے کہ قاتل کے قرض کی ادائیگی میں مدد کریں۔ یعنی ایک شق زکوٰۃ میں بھی ہے کہ قرض ادا کرنا۔ آگے فرمایا ومن اور جو قتل کر دے مومن کو متعمدن قصدن فجزاؤہ پس سزا ہے اس کی جہنم خالدن ہمیشہ رہے گا فیہا اس میں وغضب اور غضبناک ہوا اللہ علیہ اس پر ولعنہ اور لعنت کی اس پر وَأَعَدَّ لَهُ اور تیار کیا اس نے عذاب لہو اس کے لیے عذاب عظیمہ بڑا۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ اور جو شخص مسلمان کو قصداً مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا۔ اور جب اللہ نے لعنت کر دی تو پھر کیا ہے؟ ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں بتایا کہ اگر مسلمان کو عمدن جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہو تو یہ ایسا جرم نہیں ہے کہ کفارہ اس کو ساقط کر دے، بلکہ اس کی سزا آخرت میں یہ ہوگی کہ یہ شخص دوزخ میں جھونک دیا جائے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور لعنت ہوگی۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب ضربتم نکلا کرو تم فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں فتبینوا پس تحقیق کر لو، ولا تقولوا اور نہ کہو تم لمن اس کے لیے جو القا ڈالے یا کرے الیکم تمہاری طرف السلام سلام لستا کہ نہیں ہے تو مومن تبتغون تم چاہتے ہو عرض سامان الحیات دنیا کی زندگی کا، فعند اللہ پس ہاں اللہ کے مغانم غنیمتیں کثیرن بہت سی، کذالک اسی طرح تم تھے تم من قبل اس سے پہلے، فمن پس احسان کیا اللہ نے علیکم تم پر، فتبینوا پس تحقیق کر لیا کرو، انا بے شک اللہ کانا ہے بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیرا باخبر۔ فرمایا مومنو جب تم اللہ کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم سے السلام علیکم کرے اس سے نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، اور اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ یعنی اسے مار کر اس کا مال جو اس کے پاس ہے وہ حاصل کر لو،
تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، تو آئندہ تحقیق کر لیا کرو، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے۔ فرمایا جب تم جہاد کے لیے نکلو تو بغیر تحقیق اور سوچے سمجھے کوئی قدم نہ اٹھانا، اور جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے اس کو یہ سمجھ کر کہ یہ جان بچانے کا بہانہ کر رہا ہے، یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، اس کا مال لینے کے لیے اس کو مت قتل کرو، تم اس ذرا سے مال پر قبضہ کر کے اسے کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں دشمن کا بہت سا مال دلا دے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ جو لڑائی کے وقت کسی طرح اپنا سلام ظاہر کرے اس پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واقعات کی سختی سے باز پرس فرماتے کہ کسی بھی ایسے آدمی کو قتل نہ کیا جائے جو اسلام کا اظہار کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ سچا مسلمان ہو، اور بہرحال تمہارا ایک کافر کو چھوڑ دینا اس غلطی سے بدرجہ زیادہ بہتر ہے کہ تم ایک مومن کو قتل کرو۔ آگے فرمایا لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے القاعدون بیٹھ رہنے والے من المؤمنین مومنوں سے غیر سوائے اولی ضراری تکلیف و عذر والے والمجاہدون اور جہاد کرنے والے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ کیسے جہاد کرتے ہیں؟ بِأَمْوَالِهِمْ ساتھ اپنے مالوں کے، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے۔ اس میں بڑی ہم غلطی کرتے ہیں کہ کوئی تو جان ہی لگا رہا ہے، کہتا جی مال لگانے میں اسے بڑی تنگی محسوس ہوتی ہے، اور کوئی مال دے کے بڑا خوش ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ذرا تکلیف دینا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں چیزوں کا نام لے دیا کہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، کیا پسندیدہ ہے کہ اپنے مال کا نام پہلے لکھ دیا، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ فضل اللہ فضیلت دی ہے اللہ نے المجاہدین جہاد کرنے والوں کو، بِأَمْوَالِهِمْ ساتھ اپنے مالوں کے، پھر مال کا نام پہلے آ گیا، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے، اعلیٰ اوپر القاعدین بیٹھ رہنے والوں کے، درجاتاً درجہ میں، وَكُلًّا اور سب سے، وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے الحسنی بھلائی کا، وفضل اور فضیلت دی اللہ نے المجاہدین جہاد کرنے والوں کو، کس پر؟ علی القاعدین بیٹھ رہنے والوں پر، اجراً اجر، عظیما عظیم، درجات درجات، منہ اس کی طرف سے، درجے ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے، اور دوسرا کیا وہ مغفرت اور بخشش، و رحمتاً اور رحمت، وکانہ اور ہے اللہ غفور الرحیم اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ فرمایا جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے، وہ اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں، دونوں برابر نہیں۔ اب جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے بھی نہیں کرتے، بڑے بہترین طریقے سے اپنے گھروں میں رہتے ہیں صحیح مسلمانوں کی طرح، مگر ایک کمی ہے کہ عذر کے بغیر کوئی عذر نہیں ہے، مگر وہ اللہ کی راہ میں باہر نہیں نکلتے، اپنے مال اور اپنی جان سے لڑتے ہیں، یہ کام نہیں یہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو گھر میں بیٹھا ہی سارے کام نیک کرتا ہے، اور ایک جو باہر نکلتا ہے اللہ کے راستے میں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھ رہنے والوں
پر درجے میں فضیلت بخشی ہے، اور نیک وعدہ سب سے ہے، یعنی وہ بھی اچھے ہیں، مگر جو سبقت لے گئے جن کے درجے ہیں وہ وہی ہے جو باہر نکل کے اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے۔ لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے کہ عورتیں اور مرد دونوں کے لیے ہے کہ اپنے گھروں کے کام بھی کرنے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے دین کے لیے بھی محنت کرنی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے درجات ہیں اور بخشش ہے اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے والے ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو جہاد میں شریک نہیں ہوتے۔ جہاد میں شریک ہونے والوں کا درجہ شریک نہ ہونے والوں سے بڑا 1000 درجے بلند ہے، اور جہاد کا بھی سمجھ لینا چاہیے، جو صرف قتال کو ہی جہاد نہیں کہا گیا۔ اللہ کے دین کو سکھانے کے لیے نکلنا، سیکھنے کے لیے نکلنا اور لوگوں کو جا کے کلمے کی دعوت دینا، یہ سارا اس میں جہاد میں ہی آتا ہے۔ وہ خاص اللہ کی رحمت اور مغفرت کے مستحق ہیں۔ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو وقت آنے پر اللہ کے دین کے لیے جہاد کرے۔ ایسی فوج کے ہوتے ہوئے سب مسلمانوں کے لیے جہاد پر نکلنا ضروری نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ پیچھے رہنے والے اپنے اس اسلام کے لشکر کی ضروریات فراہم کرنے میں لگے رہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ جہاد میں شریک ہونے والے دوسروں سے افضل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔